ارے بھیا جانے دو, بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے 50 میڈل لگ گئے, تم فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور فلسطینیوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. میں بار بار یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے. 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن, اور ہار گئے جنگ. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان, اس سے نکال دیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ایسی بھی جانا بلو. کیا سمجھ رہے ہیں سر کہ کس طرف یہ سب کچھ جا رہا ہے, یہ سچویشن جو ہے, جو کلیشز چل رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ویڈیوز آ گئے ہیں پارلیمنٹیرینز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں. خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے سب سے پہلے بھیج دیا جائے. دیکھیے, آپ کا دوسرا سوال پہلے پوچھوں گا. اگر آپ کو جانے کا شوق ہے تو یاد رکھیے کہ لیبنیز سول وار کے اندر جب فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہمارے ساتھی گئے تھے, تو عربوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ پاکستانیوں سے صرف وہ ٹوائلٹ دھلواتے تھے یا کھانا پکواتے تھے. وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو کوئی, آپ کا امیج یہ نہیں ہے کہ آپ کو یلغار کر کے کسی کو مار دیں گے. آپ کی بھیگی بلی جیسا فیس ہوتا ہے عربوں کے سامنے, آپ جھکے رہتے ہیں. they find you most disgusting. 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن, اور ہار گئے جنگ. آپ نے 56 میں لڑائی لڑی and you lost the war. آپ نے 67 میں 6 دن میں آپ کی سب کا ایسا تیسا کر کے انہوں نے رومال میں لپیٹ کے آپ کو پورا دے دیا, آپ ختم ہو گئے. 73 کے اندر 1 لاکھ ایجپشین فوج بغیر پانی کی پھنسی ہوئی تھی سائنائی ڈیزرٹ میں. وہ سوویت یونین کا ویٹو کی وجہ سے اور انٹرونشن کی وجہ سے پانی پہنچا وہاں. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان, اس سے نکال دیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ایسی بھی جانا بلو دے کار. اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. ان کو بائی دا وے بتا دوں, 1948 میں ان کو سب کچھ مل گیا. یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یروشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل گورننس میں ہوگا, نہ یہودیوں کے پاس ہوگا, نہ مسلمانوں کے پاس, نہ عربوں کے پاس, نہ جوز کے. ختم, یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا, ہم چلائیں. اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے 11 ملکوں نے حملہ کر دیا فوج سے, اور پٹ گئے سب کے سب, بھاگ گئے ہر جگہ سے. اور برٹش پیلسٹائن, جیسے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوا, برٹش پیلسٹائن کا ڈویژن پہلے ہو چکا تھا. جو پیلسٹائن مینڈیٹ تھا یہ سب جارڈن وارڈن اسی میں آتے تھے, لیکن کیونکہ وہ مکہ کے جو شریف وغیرہ بے گھر ہو گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں, ان کے لیے ملک بنا دیا ٹرانس جارڈن. اور یہ اس طرح چلے گا کیونکہ لوگ تو پکچرز دیکھ رہے ہیں فلسطین کی, غزہ کی. اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح ہے پاکستان جیسی کنٹریز میں وہ ولن ہے, اور یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ, بے شک یہ کاؤنٹ نہ ہوتے ہوں لیکن پھر بھی ان کے جو منسٹرز ہیں, جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہمیں وہاں پہ بھیج دیں جہاد کے لیے. تو یہ سب چیزیں یہاں پر پھر بھی ہو رہی ہیں. یہ تو ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا. دنیا میں جہاں بھی ہم دھتکارے جاتے ہیں وہاں, چاہے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو ہو, چاہے فلپینز کے اندر کچھ ہو, یہ سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے ذمہ داری ان کی ہٹ جاتی ہے اپنے ملک کی, اور یہ فنے خان بن جاتے ہیں, ایک ٹانگ پہ ناچنے لگ جاتے ہیں, آ جاؤ مار دیں گے, یہ کر دیں گے. ارے بھیا جانے دو, بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے 50 میڈل لگ گئے, تم فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور فلسطینیوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. میں بار بار یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے. اب آپ کو نہ پڑھایا جاؤ, آپ کی ذکر بھی نہ ہو ضیاء الحق کے دور کا, وہ تو اسلام, ان کو 900 بلیاں مار کے وہ حج کو چلے گئے تھے, وہ پاکستان میں آ کے اسلامی حکومت انہوں نے کر دی. لوگوں نے کہا واہ 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 واہ, مزہ آ گیا. بلیک سپٹمبر کیم اباؤٹ ایز اے ریزلٹ آف ہم. تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ یو ول ہیو ٹو فرسٹ ایکسپٹ دیٹ اسرائیل is a legitimate Jewish state. آپ اگر اس کو نہیں ریکگنائز کرتے ہو تو ان کا کچھ نہیں بگڑا جاتا. وہ دنیا کی ایک کنٹری جس نے کووڈ-19 سب کر دیا, ان کے پاس آپ دیکھیے راکٹ ایسے جا رہے ہیں جیسے کیک نہیں کٹتا, کہ سلائس کر دیتے ہیں وہ, اور کچھ نہیں گرتی, وہ بلڈنگ کی ایک حصہ گر رہا ہوتا ہے.
ہم سے پستول نہیں بنائی جاتی. ارے سر مجھے آپ کی راکٹ والی بات سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو شاہین میزائل بنایا ہے وہ 12 منٹ کے اندر وہاں جا کے اور پورے اسرائیل کو جسے کہتے ہیں دنیا کے میپ سے ختم کر دے گا. اور ساتھ ہی ان کے جو مولانا چترالی ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے بنا کے رکھا ہے, بچوں کو میوزیم میں دکھانے کے لیے. مار دو جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو. تو کر کے دیکھیں نا, وہ آپ کے وہ منسٹر ہی ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے ملک سے, شیخ رشید. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے لیے میں تیار ہوں. ارے بھیا جانے دو, کیوں ایک تو زبان اڈاپٹ کر لی, اردو آپ نے بولنی آتی نہیں ہے آپ کو, آپ فرفر بولتے ہیں. اپنی مادری زبان میں کبھی بات کیا کریں تو سمجھ میں بھی آئے لوگوں کو. یہ فنڈامنٹلی پاکستان کو چھوڑ دیں اس چکر. وہی نا, یہاں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سر بھارت کیا سے بار بار مطلب وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور 71 کا بھی کچھ حوالہ دیتے ہیں کہ بہت ان کی مدد کی. ہوں گے آپ, اب ہوں گے. اب انڈیا از اے ڈفرنٹ کنٹری دین دی ڈائنامکس آف دا پاسٹ. اب تو سعودی عربیہ بھی پرو اسرائیل ہے. سعودی عربیہ کے امام کئی ہیں جنہوں نے بولا کہ یہ فلسطینی جو کر رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کا نقصان ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ آ بیل مجھے مار اور کہ دیکھ بیل نے مارا مجھے. ارے بھائی تیرا تو سلوگن ہے آ بیل مجھے مار. تم بچے کھڑے کر دیتے ہو کہ مر جائیں. وہ تمہیں تو شدت سے مرنے کا شوق ہے. وہیں تو ملیں گی حوریں, بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بیچاری عورتیں جو مرتی ان کا افسوس ہوتا ہے مجھے. باقی تو ہر کہ یار نصر من اللہ فتح قریب بول بول کے کہ جلد از جلد جیت ہو جائے. کوئی جیت نہیں مل رہی. اوپر والا ریٹائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہے, کن لوگوں کے کی بات کریں کہ دے ہیو نو آئیڈیا آف دی ریالٹی. بھائی آپ سیدھی بات اب کریں, دیکھیں 67 تک یہی غازہ پہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا. وہی اس جیروسلم میں ایک فوجی نہیں تھا. انفیکٹ جیروسلم کی جو ویسٹرن وال ہے, جو جوئش ٹیمپل کا آخری کھڑا ہوا حصہ ہے, وہ تک جارڈن کے ہاتھ میں تھا. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کو فلسطین بنا دیا اور کیپٹل بنا دیا ٹل 1967. پھر ایسے 6 دن میں جوتے پڑے کہ سب کچھ غائب ہو گیا. گولان ہائٹ چلا گیا, ویسٹ بینک چلا گیا, غازہ وازہ لے کے پورا آپ کا جو سوئز کینال تک فوج چلی گئی اسرائیل کی. آپ لڑیں گے کیا؟ ارے آپ کو کمانڈ دینا نہیں آتا ہے. آپ ایک دوسرے سے ملنے میں 5 منٹ خرچ کرتے ہیں. کیف حال کا الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ارے خدا کے واسطے گیٹ آن ود دی بزنس. یہ نخرے بازیاں ختم کرو. یو نیڈ ٹو کیچ اپ 200 years ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے. یہ سارے آئی فون وہاں سے آئے, سارا انٹرنیٹ کی سائنس. اسرائیل اتنا سا ملک ہے, کراچی سے آدھی آبادی ہے وہاں کی, وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے. جب چاہیں ایران کے اندر آپ پتہ چلتا ہے اسرائیل گھس کے اس نے وہ بم اڑا دیا, جہاز ڈبو دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے. جب انور سادات چلے گئے کہ بھائی ہم سے دوستی کر لو, ہماری 3 دفعہ پٹائی کی, ہمارے فوجی اب تھک گئے, انہوں نے کہا جاؤ معاف کیا, یہ سائن لو, ٹریٹی سائن کرو. چلے گئے سادات واپس چلے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ. انہوں نے کہا اچھا ڈزن شاٹ ہم ڈیڈ. نہ صرف فلسطین کا کیس خراب ہو گیا کہ once Egypt is friends with Israel, nobody else matters. It's the only big Arab army and Arab state. آپ نے پکڑ کے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی شوٹ کر کے مار دیا. نے کہا چلو الحمدللہ اب ہم جنت جائیں گے. نہ ملا آپ کو کچھ. آئسس آپ کا وہاں گھوم رہا ہے سائنائی پیننسولا کے اندر, وہ ایجپٹ کو تنگ کر رہا ہے. وہ حماس کے بھی ابا ہیں, وہ حماس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں. آپ کا تو طے ہی نہیں ہے کہ what do you want. فلسطین اگر چاہیے تو آپ کو کل مل جائے گا, لیکن آپ کہتے ہیں from the river to the sea.
यानी दरियाए उर्दुन और मेडिटेरियन सी के बीच में जितने भी हैं यहूदी, इनको वाइप आउट करें आप. You think anybody is willing to do that? You think Islam allows us to do that? कुरान में जहाँ खुद लिखा हुआ है कि किसकी जमीन है, और हमें पता है कि प्रॉफिट नहीं गए वहां पे. हमने वो घोड़े की बुराक की बात कर दी कि वो लैंडिंग कर रहा था. अरे कहाँ, क्या जरूरत थी इसको लैंडिंग करने की? मक्का से जाएं आप. मैंने तो लिखा है कि अगर थोड़ा सा होता तो किसी चील या बत्तख के ऊपर जाता. बुराक घोड़ा कैसे उड़ सकता है? लेकिन बहरहाल घोड़ा उड़ रहा है तो उड़ रहा. तो शुरू से पूछते थे. लेकिन वी आर डिल्यूजनल कि हमें चाहिए क्या. हमें इस्लाम की फतह चाहिए वहां पे, या हमें फलस्तीनी स्टेट चाहिए? ये पहले तय करें, उसके बाद करें कि ये गोल है हमारा. किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले मेरे 2-4 दोस्त या PIM करके बैठे हुए हैं, वो आपको पूरा प्लान बना देंगे कि ये तरीका है, इसका अल्टरनेटिव ये है. आपको डेस्क पे बैठना होगा और किसी अक्लमंद आदमी की बात सुननी होगी. नारेबाजी से थोड़ी बनेगा कि 370 नीचे करो तो हम ये कर देंगे. अरे भाई 370 तक गिनती तो आनी चाहिए. यहाँ पे तो इतनी लंबी लिस्ट सोशल मीडिया पे लगाई है लोगों ने, और उसमें लिखा हुआ है कि जी ये चीजें जो है वो यहूदियों की बनाई हुई हैं और इसको बाइकआउट करें और इसको बाहर फेंकें. तो मैंने कहा सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दें, इसलिए कि वो तो दामाद रह चुके हैं यहूदियों के. सर मुझे बताया कि दुनिया के डिवाइड हो गई. अपने बेटे भेजे सही परवरिश के लिए. उन्होंने कहा मेरे बेटे तो यहूदी माँ का. उनकी भी स्टोरी अलग है कि किससे शादी करनी थी और किससे कर ली गलती से. वो तो जाने दें. नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बीच में ना लाऊं. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं, मैं पाकिस्तान में बैठी हूं तो लास्ट में मैं आपसे इधर पूछूंगा कि टर्की से मुझे याद आया कि ये भी सुनने में आ रहा था कि ये टर्की के साथ मिलकर उनकी आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जाएगी और वो जाके वहां जी फलस्तीन में जाके उनके साथ लड़ेगी. क्या लड़ेंगे मतलब? आपको पता है टर्की was the only Islamic country that had military relations with Israel. उनके सिफारती ताल्लुकात हैं. एक कोई बेगैरत कोई एक आदमी सच्चा नहीं निकलता. ये थ्रू आउट टर्की में जितने भी थे सबके ये कहे ना कि हम रिलेशंस ब्रेक कर रहे हैं, करके तो देखे ना. तुर्की वाले फिर कहेंगे अरे भैया वो टूरिस्ट सारे आते थे, खत्म हो गए, तबाह हो गए, क्या मारे गए. नहीं वो तो नहीं कर रहे, एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने ना. कैसे बोलेंगे भाई? नोट का मामला है सारा, नोट का. बिल्कुल. और इसी तरह से चाइना में जो कुछ हो रहा है मुस्लिम से उस पर इनकी आवाज नहीं निकलती. बिल्कुल चुप होता, हमें पता ही कुछ नहीं, वो तो साफ मुकर ही जाते हैं. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि ये लोग कुछ आराम से बैठेंगे. सिर्फ फ्राइडे को सुना है खड़े हो रहे हैं, कल ही तो फ्राइडे है, कल सुना है धूप में खड़े हो रहे हैं सब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए. फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है मतलब अमेरिका के आगे लेट जाते हैं और कश्मीर और उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं. अरे कोई कश्मीर के साथ नहीं खड़ा हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ये भूल जाइए. देयर इज नॉट वन पाकिस्तानी हु कैन स्पीक द कश्मीरी लैंग्वेज. ये ज़हन में रखिए. इन 70 years वी इरेडिकेटेड, हमने कश्मीरी जबान को सफाया करके वहां उर्दू इम्पोज की है. ये गुनाह जो है ये हमारे आने वाली जनरेशन बर्दाश्त करेंगे. दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. जय हिंद, जय भारत. दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ.